السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت حاضر ہوں. آج کا نشست کی جگہ فی الحال ایک ہی رکھی ہوئی ہے. تو آج میں پہلے تو حضوری بیٹھک کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینے میں آپ سب کو صحت بھی دے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے. اب یہ جو میں وظیفہ بتانے لگا نا، اگر آپ نے اس کو بالکل ایک عقیدت سے کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق، کہتے ہیں نا بارش ہو جانا کسی چیز کی، آپ رزق کی بارش ہو جائے گی. اور یہ جو وظیفہ ہے اس میں آپ کو دو سورہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ایک اس میں ایڈیشن کروں گا، وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اب یہ وظیفہ کرنے سے کیا ہوگا؟ گھر میں جو رزق کی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور گھر میں تنگ دستی ہوتی ہے، آپس میں نچاکی ہوتی ہے، اس سے وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی گھروں میں نیوست پڑی ہوئی ہے، فلاں ہوا ہے، یہ پڑا ہوا ہے، وہ ہو گیا ہے. تو ان شاء اللہ یہ جب آپ وظیفہ کریں گے نا، اس سے ہر قسم کی نیوست ختم ہو جائے گی اور آپ کا گھر ایسے ہو جائے گا جیسے روشن ہو گیا. لیکن ایک چیز میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے نا یا پڑھنا ہے نا، تو نیت سے پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ کی تمام حاجات آپ کے دماغ میں موجود ہونی چاہیے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے نام لے کے ان سے مانگتا ہے تو یقین کریں انتہا سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور آپ پہ خزانوں کی بارش کر دیتے ہیں. اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، دو دفعہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم. میں ہمیشہ اسی کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ افضل درود ہے یہ. اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، اور وہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. اور یہ کب پڑھنی ہے آپ نے؟ نماز عصر کے بعد. کیونکہ میں نماز عصر کے بعد اس لیے ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک تو جمعہ کا میں نے بتایا تھا، اور ایک نماز عصر سے لے کے عشاء تک، مغرب تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو قبولیت ہوتا ہے، لیکن لمحہ یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. اس لیے میں ہمیشہ عصر کے بعد ہی کہتا ہوں پڑھا کریں. اور اب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا کتنی بار ہے. یہ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ ان دونوں کو آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے، اور 121 یعنی 121 دفعہ پڑھنا ہے. اب آگے کو سوال آ جاتا ہے کہ کتنے دن پڑھنا ہے. آپ نے صرف اس کو 5 دن پڑھنا، اسی میں آپ کو سارے نتائج، آپ کی نتائج سے مراد ہے آپ کی تمام حاجات جائز پوری ہو جائیں گی. اچھا اب میں اس پہ ایڈیشن کرنے لگوں. جب ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے نا، اول تو سورہ اخلاص بتا دی، سورہ فاتحہ بعد سورہ فاتحہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے، بلکہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو، یہ تو مکہ میں نازل ہوئی، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، اس لیے اس کو مکی کہتے ہیں. اور سورہ فاتحہ وہ آپ سب کو پتہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی نازل ہوئی تھی. اور یہ ایسی سورہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے، آپ گھر میں بھی اس کو کر کے دیکھیں. گھر میں خدا نہ خواستہ کو بچہ بڑا بوڑھا کسی بھی قسم کی تکلیف میں وہ ہے، تو آپ نے اس کو پڑھ کر، یہ وہ تو میں نے وظیفہ بتایا نا، آپ نے صرف اس کو 7 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کرنا ہے، اس بندے کو پلا دینا ہے. آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں کے اندر ریکوری ہو جائے گی. اچھا اب میں دوبارہ وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں اپنا. وہ یہ میں نے بیچ میں ایسی سورہ فاتحہ آیا تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں نے سورہ اخلاص بتا دی اور آپ کو سورہ فاتحہ بتا دی. اب میں نے کہا تھا اس میں ایڈیشن، تاکہ میں چاہتا ہوں اس کو میں بیلنس کر کے وظیفے کو، اپنے وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو اور سالڈ کر دوں. اس میں نے آپ نے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں. ایک آپ نے پڑھنا یا وہابو یعنی بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، اور ایک آپ نے پڑھنا یا رحیمو، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، رحم کرنے والا. اور رحم کرنے والا پوری دنیا میں
صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کسی قسم کا رحم کی آپ ان سے توقع نہ رکھیں آج کل کے دور میں. اب یہ سورہ فاتحہ کا مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتایا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ گھر کے اندر بھی ایک یقین رکھیں. آج کل گھر میں کافی قسم کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. تو پھر میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ آپ نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کو اجازت حضوری بیٹھک دے رہی ہے، آپ نے پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلا دینا ہے. اور چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مریض کیسے اس میں ریکوری آتی ہے، جس سے آپ دیکھیں گے. کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت ہر صورت میں اتنا زیادہ برکت ہے کہ وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں اور 5 وقت کے ساتھ نماز بھی پڑھیں. اس سے جو آپ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نمازیں بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اس میں اور آ جاتا ہے، سالڈ پن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے. 121 بار پڑھنا ہے. اب کئی کہیں گے جی میں تیز بول گیا ہوں، لیکن میں تیز بول گیا ہوں. اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے 5 دن. اور اس کے ساتھ ہی یا وہابو یا رحیمو بھی آپ نے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک، یہ ان کا ایک پارٹ ہے. اور یہ کرنے کے بعد میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات جو آپ کے ذہن میں بھی ہیں، اور آپ نے ہاتھ باندھ دعا جیسے دعا کرتے ہیں نا، ایسے آپ نے تمام اپنی حاجات مانگنی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی مدد سے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ ان کی وجہ سے، بلکہ قرآن پاک کی ساری صورتیں میں نے کہا آپ کی ایک سے ایک کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک حاجات کو، ہر آپ کی حاجات کو پورا کریں گے. اب حضوری بیٹھے کا کام تھا کہ یہ آپ کو بتا دینا. اب آپ کا کام ہے کہ اس کو بڑی عقیدت سے کرنا ہے اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. پھر کہنے لگوں تو لوور طبقہ اور مڈل کلاس طبقہ تو اس کے اوپر بہت غور کیا کریں جو میں چیزیں ان کو بتاتا ہوں. اب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ کا نام ہو تو وہی نستعین.